بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم پروفیسر شاہد علی، اپیکس گروپ آف کالجز، کنٹرولر ایگزامینیشن۔ سبجیکٹ ہے ہمارا پرنسپلز آف اکنامکس، آئی کام 1۔ فیز ہمارا 6 ہے، ایف ایل پی ہے 2 ہے، اور اے کیٹیگری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے ساتھ میں بیٹا مخاطب ہوں۔ تو فرسٹ آف آل ہم کیا کریں گے، ہم اس کے ملٹیپل چوائس دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کا جو انشائیہ یعنی سبجیکٹو پورشن ہے اس کو جو ڈسکس کر لیں گے۔ امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ تو اب ہم ملٹیپل چوائس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ کون سی ہے۔ تو اس میں ایف ایل پی میں ہمیں 15 ملٹیپل چوائس گیون ہیں، ٹھیک ہے۔ فل بورڈ پہ جو ہے نا کہہ لیں گے فل بورڈ کی طرح ہی پیپر فل بنایا ہوا ہے، 75 مارکس کا ہی ہے۔ تو جی 15 ملٹیپل چوائس ہمارے سامنے ہے۔ نمبر 1 ہے ایسے مصارف جو فرم کو عرصہ قلیل میں ہر حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں کہلاتے ہیں۔ تو ایسے اخراجات جو فرم کو ہر حال میں برداشت کرنا پڑے اس کو کہتے ہیں فکس کاسٹ یعنی معینہ مصارف۔ کاروبار چل رہا ہے، نہیں چل رہا، کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، ایون کاروبار لاک ڈاؤن کی کنڈیشن میں بھی ہمیں وہ اخراجات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ دکانداروں نے دکان کا کرایہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مکانوں کا لوگوں نے گھروں کے کرائے دینے ہیں، تو یہ معینہ اخراجات ہیں۔ اچھا جی، فرم کے پوائنٹ سے نمبر 2، اجارہ داری کے تحت اوس وصولی مختتم وصولی کے خط سے۔ جو پیارے اسٹوڈنٹس جو اوسط وصولی کا خط ہوتا ہے، ہم نے اجارہ داری کے وصولیوں کے خط جہاں پڑھے تھے اس میں ہم نے 2 خط بنائے تھے جو کہ منفی جھکاؤ تھا ان کا، ٹھیک ہے، بائیں سے دائیں نیچے کی طرف تھے۔ اوپر والا خط جو بنا تھا وہ تھا اے آر کا، اے آر کو کہتے ہیں اوسط وصولی، اور اس کے نیچے ہم نے بنایا تھا مارجنل ریونیو یعنی مختتم وصولی۔ تو لہٰذا اوسط وصولی کا خط مختتم وصولی کے خط سے ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، اس کی بی آپشن ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے عمارت کا کرایہ، سرمایہ کا سود اور مستقل عملے کی جو تنخواہیں وغیرہ ہیں کس قسم کے مصارف کہلاتے ہیں۔ تو یہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ سارے اخراجات ہیں جو ہمیں ہر حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا، جس کو کہتے ہیں معینہ مصارف یا معین مصارف، فکس کاسٹ۔ نمبر 4، اجارہ داری کے تحت فرموں کی تعداد ہوتی ہے۔ اجارہ داری میں پوری مارکیٹ میں اکیلا سول ہی پروپرائٹر، اکیلا مالک، اکیلا ہی آنر، اکیلا ہی کنٹرولر ہوتا ہے جو پوری منڈی کو کیپچر کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ان پاکستان وابڈا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجارہ داری ہے، اسی طرح ریلوے ہے، اسی طرح نوٹ پرنٹ کرنے کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اجارہ داری ہے۔ تو کتنی تعداد ہوتی ہے؟ صرف 1 ہوتی ہے، اے آپشن ٹھیک ہے۔ نمبر 5، کون سے مصارف متغیرہ مصارف میں شامل نہیں ہیں؟ تو نمبر 5 اس میں بیٹا آپشن ہمارے پاس سی ٹھیک ہے، عمارت کا کرایہ جو ہے نا یہ متغیرہ مصارف نہیں ہے۔ تو متغیرہ مصارف تو ایسے مصارف ہوتے ہیں جن کا تعلق پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے، پیداوار کے کم ہونے سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں، اور پیداوار کے زیادہ ہونے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب زیرو پروڈکشن ہوتی ہے تو ہمارے متغیرہ مصارف بھی زیرو ہوتے ہیں، لیکن عمارت کے کرائے میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ نمبر 6، اجارہ دار فرم عرصہ طویل میں کون سا منافع کماتی ہے؟ پوچھنے کا مطلب یہ ہمیشہ غیر معمولی منافع کماتی ہے۔ کیوں؟ اس میں چونکہ وہ اکیلا ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، اس ایسی چیز بنانے والا منڈی مارکیٹ میں کوئی اور موجود نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اپنی من مانی قیمتیں وصول کرتی ہے اور ہمیشہ ہی اجارہ داری میں غیر معمولی منافع ہی کماتی ہے۔ تو نمبر 7، اشیاء کے بدلے میں اشیاء کے لین دین کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ بارٹر سسٹم، سمپل تھا۔ نمبر 8، ایسا ذات جس کی ظاہری مالیت اور حقیقی مالیت دونوں برابر ہو کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز کہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوئے تھے؟ یہ ہوئے تھے دھاتی زر کے اندر۔ اگر تو برابر ہو حقیقی مالیت اور ظاہری مالیت تو اس کو کہتے ہیں معیاری زر، اور اگر برابر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں علامتی زر۔ تو یہاں پر اس کا کریکٹ آنسر کون سا ہے؟ معیاری زر۔ اور عموماً دنیا کے اندر اس وقت معیاری زر کا رجحان نہیں ہے، عام طور پر ٹوکن منی ہی چل رہی ہے، یعنی فیس ویلیو زیادہ ہے اور انٹرنسک ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے۔ نمبر 9، زر کی مقدار کا زر کی قدر کا مقدار زر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔
جو جو ہم زر میں اضافہ کرتے ہیں قیمتیں بڑھتی ہیں لیکن اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. تو یہاں سے یہ بات سامنے آئی کہ زر کی قدر بڑھانے سے قیمتیں بڑھتی ہیں لیکن ویلیو کم ہو جاتی ہے. لہذا زر کی قدر کا زر کی قیمت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مثبت ہے، براہ راست ہے، لیکن زر کی قدر کا جو مقدار زر کے ساتھ تعلق ہے وہ براہ راست نہیں ہے، معکوس ہے. سی آپشن اس کی کریکٹ ہے. نمبر 10 افراط زر کے دوران اضافہ ہوتا ہے. کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ صرف میں نہیں، بچتوں میں نہیں، برآمدات میں نہیں. ڈی آپشن ٹھیک ہے، آمدنیوں کی عدم مساوات میں. اس میں کیا ہوتا ہے افراط زر میں؟ جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جب قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو فیکٹری والوں کو تو بڑا خوب منافع ہوتا ہے، وہ امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں لیکن غریب غریب تر ہو جاتے ہیں. جن کی تنخواہ مستقل آمدنی ہے اور سیلڈ پرسن ہے اور تھوڑی آمدنی والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو قیمتوں کا بڑھنا بہت ہی نقصان دہ ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ امیر امیر تر ہوگا اور غریب غریب تر ہوگا. یہ ہے آمدنیوں کی عدم مساوات. یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ملک کے اندر افراط زر کا رجحان ہوتا ہے. نمبر 11 زر کی خصوصیات میں شامل نہیں ہے. زر کی خصوصیات میں شامل نہیں ہے. اے آپشن قبولیت عامہ یہ زر کی خصوصیت ہے، پائیداری خصوصیت ہے، تشکیل پذیری خصوصیت ہے، لیکن عدم یکسانیت بیٹا اس کی خصوصیت نہیں ہے چونکہ وہ زر ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ یکساں نہیں ہے. تو زر کے لیے یہ ایک اہم کنڈیشن ہے کہ تمام زر ایک جیسے ہوں. جو 500 کا نوٹ میری پاکٹ میں ہے اور کسی اور پاکٹ میں بھی ہے وہ سیم ہونا چاہیے. کلر، کوانٹٹی ویلیو کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سیم ہونا چاہیے، پھر ہی ہم اس کو زر کہیں گے. یہ زر کی ڈیفینیشن کا حصہ ہے کہ زر کو کیسا ہونا چاہیے؟ یکسانیت ہونی چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے. اچھے زر کی خصوصیت ہے. نمبر 12 قیمتوں کی سطح اور مقدار زر کا تعلق ہوتا ہے. قیمتوں کی سطح، اور یہ تو بیٹا ابھی میں نے بتایا ہے مثبت یعنی براہ راست کہ جو ہم زر کو بڑھاتے ہیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ کویسچن آپ نے پڑھا ہے زر والے چیپٹر میں، نظریہ مقدار زر، کہ زر کو دگنا کر دیں تو کیا ہے؟ قیمتیں بھی دگنی ہو جاتی ہیں لیکن ویلیو نصف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کون سا تعلق ہے؟ مثبت. نمبر 13 بدل پذیر کاغذ زر جاری کرتا ہے. بیٹا جی بدل پذیر ہوں یا کوئی بھی زر ہے وہ کسی بھی ملک کا اسٹیٹ بینک یعنی مرکزی بینک ہی جاری کرتا ہے. بی آپشن ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو مرکزی بینک ہے اس کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہی جاری کرتا ہے بدل پذیر کاغذ زر. تو بدل پذیر کاغذ زر ہوتے کیا ہیں؟ ایسے زر جس میں کو حکومت سونا چاندی میں بدلنے کا وعدہ کرتی ہے. جس طرح ہمارے پاس نوٹ ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حضا کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا. کیا ادا کرے گا حامل حضا کو؟ سونا وغیرہ، گولڈ وغیرہ. ٹھیک ہے، اسی سے ہی نوٹوں میں کی ویلیو میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. اور نمبر 14 تمام پاکستانی سکے ہیں. تو سکے ڈیئر اسٹوڈنٹس دو طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ دو طرح کے. ایک ایسے سکے ہیں جن کی ظاہری اور حقیقی مالیت آپس میں برابر ہو، اس کو کہتے ہیں معیاری زر. لیکن اس وقت معیاری زر کا دنیا میں رجحان نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو عموماً سکے چل رہے ہیں وہ علامتی زر ہیں، یعنی اس میں ظاہری مالیت تو زیادہ ہے لیکن حقیقی مالیت زیادہ نہیں ہے. فیس ویلیو زیادہ ہے، انٹرنسک ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے. اور لاسٹ ملٹیپل چوائس افراط زر میں قیمتیں صفر ہو جاتی ہیں، تبدیل نہیں ہوتی ہیں، گرتی ہیں. اور اے آپشن اس کی ٹھیک ہے، بڑھتی ہیں. افراط زر کا مطلب ہی کیا ہے؟ قیمتوں میں اضافہ. ٹھیک ہے، افراط زر میں کی نشانی ہی کیا ہے؟ قیمتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، جس سے مہنگائی ہوتی ہے. تو قیمتوں کے بڑھنے کا رجحان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افراط زر. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے جو اے اپنا کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہیں فیز 6 ہے، ایف ایل پی 2 ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو اے پیپر ہے اس میں ملٹیپل چوائس ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں اور ابھی ہم اس کے بعد اس کا سبجیکٹ پورشن بھی ڈسکس کریں گے. آپ نے اپنے کویسچن پیپر کے ساتھ اس کو ٹیلی کرنا ہے کہ جو آپ نے نشان لگائے ہیں وہ درست ہیں یا کہیں پہ کوئی مسٹیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر میرا بیٹا اس میں کوئی مسٹیک ہے تو پھر اس کو درست فرما لیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کے بعد اس کا سبجیکٹ پورشن ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.